بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم مستبصرين صحیح بخاری کی اور جامع ترمذی کی بڑی ایک مشہور حدیث ہے جس میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا نماز کے بعد، رات میں نے ایک طویل خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے کیا دیکھا؟ قیامت قائم ہو گئی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں ہوں۔ رأیت النبی ومعہ رجلان، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ صرف 2 امتی تھے، صرف 2 امتی۔ آگے بڑھا، ورأیت النبی ومعہ رجل، ایک نبی کو میں نے دیکھا، اس کے صرف 1 امتی تھا، 1 امتی۔ آگے بڑھا، ورأیت النبی ولیس معہ احد، ایک نبی کو میں نے دیکھا، وہ اکیلا چل رہا تھا، کوئی امت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، جب تک زندہ رہا قوم کو تبلیغ کرتا رہا، سمجھاتا رہا، ایک بندے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ میں آگے بڑھا، آگے کیا دیکھتا ہوں؟ ایک جم غفیر ہے، جم غفیر۔ میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ میری امت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہذہ امت موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو میں نے بے ساختہ کہہ دیا تو میری امت کہاں ہے؟ مجھے بتایا گیا آپ کی امت کی تعداد تو اتنا زیادہ ہے کہ اس امت میں 70,000 آدمی تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بھی نہیں، بغیر پوچھے جنت بھیج دے گا۔ جامع ترمذی کی جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي، جب میں نے یہ سنا تو ایک دم میں نے اللہ کے آگے، یہ خواب ہے، میں نے اللہ کے آگے درخواست کی، اے اللہ جن سے تو نے نہیں پوچھنا اور بغیر پوچھے جنت بھیجنا ہے، اس تعداد میں ذرا اضافہ فرما۔ امت کے کتنے مہربان ہیں، کیا امت کے ساتھ ہمدردی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي، اے اللہ اس تعداد میں اضافہ فرما۔ اسی وقت اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور حکم ہو گیا ان 70,000 میں سے
ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے، ان سے بھی نہیں پوچھ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ خواب سنایا، ایک دم آپ اٹھ کر گھر چلے گئے۔ اب آپ کو کون روکتا؟ کچھ سوالات تھے، کون پوچھتا؟ کس میں ہمت؟ آپ چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے جب دوسری نماز کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ حیران ہو گئے، صحابہ کرام کو دیکھا کہ پچھلی نماز میں جو جہاں بیٹھا تھا ویسے بیٹھے۔ تو آپ نے پوچھ لیا، تمہاری بیٹھک سے، تمہاری مجلس سے، ترتیب سے یوں لگتا ہے کہ تم اسی وقت سے یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اسی وقت سے ہم یہاں بیٹھے، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ چلے گئے، ہم اسی وقت سے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے کون؟ مختلف صحابہ نے مختلف اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے ہمیں کچھ تو بتاؤ، کیا آراء تھی؟ عرض کی ہم میں سے بعض کا موقف ہے ہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں جن کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہے۔ بعض کا موقف ہے ہم الذین لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام وماتوا علی الاسلام، ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام میں فوت ہوئے، کیونکہ بعض لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، یہودیت سے، عیسائیت سے، مجوسیت سے آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام میں فوت ہوئے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، اس میں میری امت کے وہ لوگ شامل ہوں گے جن میں 4 خوبیاں ہوں گی، 4 خوبیاں۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ ایک تو یہ جو استرقاء کے قائل نہیں ہوں گے، استرقاء کے۔ ایک ہے بندہ بیمار ہے، کسی نے جا کر دم کر دیا، یہ ہے رقیہ، یہ رقیہ ہے۔ ایک ہے استرقاء، استرقاء یہ کسی عالم کے بارے، کسی بزرگ کے بارے، کسی بابا کے بارے یہ عقیدہ بنا لینا کہ اس بیماری کا وہ دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کو تلاش کرنا، یہ استرقاء ہے۔ تو استرقاء کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، لہذا پہلی صفت یہ ہے ان میں استرقاء نہیں ہوگا۔ ہاں بیمار ہو گیا، کوئی آ گیا دم کر دیا، الگ چیز ہے، کسی کے پیچھے بھاگتا رہنا یہ استرقاء ہے، استرقاء نہیں ہوگا۔ یکتوون، دور جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا، جہاں کئی تکلیف ہوئی وہاں پر دگتے تھے، خون نکالتے تھے، وہاں پیالے رکھتے تھے اور وہاں سے خون نکالتے تھے، درد ہو گیا، جانوں کو داغنا۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ تطیر کہ بری فال، آپ کو یہ ساری باتیں پہلے بتا چکا ہوں، میں نے آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ فال، تیسری چیز کیا ہے؟ فال، اوہو صبح سویرے تو میرے متھے پڑ گیا،
منحوس کا واسطہ پڑ گیا، آج کا دن عجیب گزرے گا۔ آپ سمجھ گئے بات؟ دکاندار اوہ پہلا گاہک تو ہے اور وہ بھی ادھار لیتا ہے، پورا دن ادھار چلے گا۔ اوہ پہلا گاہک خالی کیا تو سارے گاہک خالی جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقیدہ بھی عجیب ہے۔ اور چوتھی چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر معاملے میں اللہ پہ توقع رکھنے والے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام جب یہ حدیث بیان کے فارغ ہوئے، بس آپ کی زبان سے حدیث کا آخری لفظ نکلا، ایک دم عکاشہ کھڑا ہو گیا، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، ایک دم کھڑا۔ آپ عکاشہ کیا کہتے ہو؟ عرض ہے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ میرے لیے تو دعا کر ہی دیں اللہ اس لسٹ میں میرا نام شامل کر دیں۔ اللہ میرے پیغمبر جو کہ ناطق وحی ہیں، جو وحی کے بغیر نہیں بولتے، ایک دم میرے پیغمبر میں انت منہم، عکاشہ اس لسٹ میں تو آ گیا، تو آ گیا۔ وہ بیٹھ گیا، ایک دم دوسرا کھڑا ہو گیا، میرے لیے بھی دعا کرتے۔ آپ ہمیں سبق کا بہا عکاشہ، او بھائی عکاشہ نمبر لے گیا۔ یہاں سے بات میں شروع کرنے لگا ہوں، عکاشہ نمبر لے گیا۔ مطلب یہ مسلمان کا جذبہ یہ ہے، مسلمان کا مزاج یہ ہے، جب اس کو کسی عمل کے بارے امید ہو جائے کہ یہ عمل میرے جنت میں داخلے کا سبب ہو سکتا ہے تو اس عمل میں وہ تاخیر نہ کرے۔ یہ ہے نقطہ۔ جب پتہ چل جائے، امید ہو جائے کہ یہ کام میرے جنت کے داخلے کا سبب ہو سکتا ہے تو اس عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی معاملہ آگے آڑے نہ آئے، رکاوٹ نہ بنے۔ آپ بدر کا میدان دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بدر کے میدان میں جب جنگ کا وقت آیا تو ایک دم میرے پیغمبر قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، میرے پیغمبر نے اعلان کیا، او لوگو قوموا الی الجنہ، جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حالانکہ عمل جہاد کا ہے، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہ کون سی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، اللہ، اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس جنت کی چوڑائی یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں ہیں، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں اس جنت کی چوڑائی ہیں، چوڑائی۔ لمبائی کا تو کیا ہی بات، لمبائی کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ 7 آسمان، 7 زمینیں اس جنت کی چوڑائی، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اتنی بڑی جنت کا سن کر ایک دم عمیر بن حمام کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں بخشن بخشن، کیا ہی عظیم جنت ہے، کیا ہی بات کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام میں عمیر تو نے یہ بات بخشن بخشن کس جذبے کے تحت کہی ہے؟ تو نے یہ بات کس جذبے کے تحت کہی ہے؟ عمیر نے کیا کہا رجاتن ان اکون من آلہا، ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس جنت میں جو لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں عمیر بھی آ جائے۔ اس امید کے ساتھ میرے پیغمبر نے ایک ساتھ کہا انت من اہلہا، عمیر تو بھی اس میں آ گیا ہے۔ سبحان سبحان۔
تو آ گئی ہے۔ اس جنت اور تیرے درمیان خالی یہ موت ہے، تیرا نام آ گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، عمیر کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور کھجوریں کھا رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس لسٹ میں آ گیا، موت رکاوٹ ہے، تو اس نے کہا انہا حیات طویلۃ، تو اپنے گھر جانے میں یہ تو دیر لگ جائے گی، یہ دیر کیوں لگے؟ فرما بہا، اس نے کھجوریں پھینک دی، اپنے گھر جلدی پہنچوں، جنت، کھجوریں کھانے میں دیر لگ جائے گی، کھجوریں پھینک دی۔ فقاتل حتیٰ قتل، بس میدان میں کودا، دشمن کی مٹ بھیڑ، لڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، جس کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ شہید ہو گیا۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے جنت کے حصول کے لیے، لیٹ کرو نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ، کوئی ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے۔ آپ نے چیز نہیں بتائی کہ وہ ضمانت کس چیز کی ہے۔ جان کی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، پورے مال کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے خالی یہ فرمایا من یضمن لی واحدہ، جو شخص مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دم ابو ذر کھڑے ہو گئے رضی اللہ، ایک دم کھڑے ہو گئے، یہ نہیں سوچا ضمانت کس چیز کی ہے، یہ دیکھا اس کے بدلے جنت مل رہی۔ صحابہ کرام جنت کے مشتاق تھے، جنت کے متلاشی تھے، اس جنت کے لیے کیا دینا ہے؟ جان دینی ہے، اولاد وقف کرنی ہے، پوری جائیداد دینی ہے، نہیں پرواہ نہیں، جو چیز بھی بدلے میں جنت ہے۔ اور یقینی ہے، کیوں؟ بشارت دینے والے محمد الرسول اللہ۔ یقین، اللہ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کرتے ہیں جو صحابہ کرام میں تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ سے وہ ایمان مانگا کرو میرے بھائیو، میری بہنو، جو ایمان صحابہ کرام کا تھا، صحابیات کا تھا۔ یقین کامل اللہ کے نبی نے فرما دی ہے، یقین ہے، عقل نہیں مانتی نہ مانے، ذہن قبول نہیں کرتا نہ کرے۔ آپ اسی ابو ذر کو دیکھیں تو صحیح، ان کی زندگی کا آخری وقت دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مدینہ کے حالات خراب ہو گئے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر مدینہ سے چلے گئے تھے، اور کوفے کے راستے پر دور دراز ایک وادی میں جا کر جھوپڑی لگا لی تھی، انتظار ہے کہ جب تک مدینہ کے حالات صحیح نہ ہوں وہاں ہیں۔ اللہ، میں حیران ہوتا ہوں صحابہ کرام کے ایمان پر، نبی علیہ السلام کے فرامین پر ان کا کیسا یقین تھا۔ یہ یقین اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، پھر ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، پھر ہم جنت کے حصول کے لیے دنیا کی کسی نقصان کو نقصان نہیں سمجھیں گے، گھاٹا نہیں سمجھیں گے۔ یقین ہو
ابو ذر بیمار ہو جاتے ہیں. ایک دن ایسا بھی آتا ہے لگتا ہے آج ابو ذر دنیا سے چلا جائے گا. جھوپڑی میں لیٹے ہوئے، بیوی سرہانے بیٹھی ہزاروں قطار رو رہی ہے. رو کیوں رہی ہے؟ بیوی کے سامنے کئی مسائل ہیں. اگر یہ شخص فوت ہو جاتا ہے، میں اکیلی اس کو غسل کیسے دوں گی؟ میں اکیلی اس کو کفن کیسے دوں گی؟ میں اس کا جنازہ کس طرح پڑھوں گی؟ میں قبر کس طرح کھودوں گی؟ کس طرح دفناؤں گی؟ غم ہے، غموں کے پہاڑ ہیں، رو رہے ہیں. ابو ذر نے ایسے دیکھا بیوی اشک بار ہے، رو رہی. ہوئے ہوئے ابو ذر فرماتے ہیں اب شری ولا تبکی، بیوی تو غم نہ کر، میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں. اس خوشخبری کو عقل 1% بھی نہیں مانتی، 1% بھی. میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں. بیوی نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ سنو کیا خوشخبری ہے. ابو ذر کیا خوشخبری ہے؟ ابو ذر فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لِنَفَرٍ وَأَنَا فِيهِمْ. ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم چند ساتھی بیٹھے تھے. نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم چند ساتھی بیٹھے تھے، ان میں ایک میں بھی تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيَمُوتُنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. او ساتھیو، او بھائیو، ہم چند ساتھی تھے، تم میں سے ایک آدمی کا انتقال جنگل میں ہوگا. اور یہ بات کون بتا سکتا ہے سوائے ناطق کے وحی کے؟ اور کوئی نہیں بتا سکتا. یہ بات وہی بتا سکتا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کی وحی ہو. فرمایا لوگو، او بھائیو، تم میں سے ایک آدمی کا انتقال جنگل میں ہوگا. جب وہ فوت ہو جائے گا تو یشہدہ عصابۃ من المسلمین، اللہ اسی وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہاں بھیج دے گا جو اس کے غسل کا، کفن کا، جنازے کا اور دفنانے کا بندوبست کرے گی. اللہ بندوبست کرے گا. آگے فرماتے ہیں بیوی وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَبَادِيَةٍ. اس دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم جتنے بیٹھے تھے میرے علاوہ باقی سارے فوت ہو گئے، اور سب کا انتقال آبادیوں میں ہوا ہے. سب کا انتقال آبادیوں میں ہوا ہے. وَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، مجھے یقین ہے، میرا ذہن نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی کہ آج تک مجھے کوئی ملنے کے لیے یہاں نہیں آیا. آج تک کوئی بھی ملنے کے لیے یہاں نہیں آیا. جماعت آئے گی، عقل نہیں مانتی، لیکن میری بیوی سن لے، میرا ایمان مانتا ہے، میرے مرنے کے بعد جماعت آئے گی، مسلمان آئیں گے، اس لیے اطلاع دینے والے محمد رسول اللہ. یہ ہے ایمان. بس تو اتنا کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ میری لاش کو گھسیٹ کر جھوپڑی کے باہر رکھ دینا اور اس قافلے کی انتظار کرنا. پریشان نہیں ہونا، اس قافلے کی انتظار کرنا. وہ قافلہ آئے گا، یقینی آئے گا، تو خالی انتظار کرنا. جب وہ قافلہ آ جائے اس کو آواز دے کر بتانا ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ. اور لوگو، یہ ابو ذر کی لاش ہے، اللہ کی نبی کا یار.
ابو ذر نے یہ بات کہی اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اب بیوی پریشان ہے، اس کو اٹھا کر باہر کس طرح رکھوں؟ ایک مرد کی بھاری لاش ایک عورت کی بس میں نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اتفاق سے دیکھیں کہ کوفہ سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ مدینہ جا رہا تھا، اور ٹھیک اسی وقت وہ قافلہ اسی وادی سے گزرا۔ وہ کب چلا تھا؟ وہ قافلہ کب چلا تھا؟ کوفہ سے چلا، مدینہ جا رہا تھا۔ جب اس وادی سے گزرا تو اس قافلے کے امیر نے قافلے کو روک لیا اور کہا کہ لوگو، میرا آنا جانا ہوتا ہے، میں مکہ، میں مدینہ اور کوفہ کے درمیان تمام وادیوں کو جانتا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے اس وادی میں ابو ذر رہتے ہیں، ذرا پھیل جاؤ، تلاش کرو، ہو سکتا ہے ابو ذر کی جھوپڑی مل جائے، ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کہ یہ قافلے کا امیر کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جھوپڑی نظر آ گئی، جھوپڑی والے کو آواز لگ گئی اور اندر سے عورت نے جواب دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ عورت نے کہا ابو ذر کی ہے۔ ابو ذر کو باہر بھیجو۔ کہا ابو ذر فوت ہو گئی ہے، بہن تو سائڈ پہ ہو جا۔ اللہ کی توفیق سے سارے بندوبست کیے۔ ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا، بات یقینی ہے۔ یہ حدیث جو سنا رہا تھا وہ بھی ابو ذر کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی ہے مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دن ابو ذر کھڑے ہو گئے، میں ہوں۔ نہیں پوچھا ضمانت کس چیز کی ہے، یہ دیکھا اس کے بدلے جنت ہے، بس ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، ضمانت میں کیا چیز دینی ہے؟ فرمایا کہ ایک وعدہ کرو، لا تسأل الناس شیئا۔ ابو ذر وعدہ کرو، جب تک زندہ رہو گے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، بس بس اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، بس ٹھیک ہے وعدہ۔ ایسا وعدہ پکا، ایسا پختہ کیا۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، جب سوار ہو گئے تو لاٹھی جو تھی نا، لاٹھی وہ گر گئی۔ لاٹھی کو اٹھانے کے لیے ابو ذر دوبارہ گھوڑے سے اترے تو ساتھی کھڑے تھے، وہ سمجھے کوئی اور کام ہوگا، پروگرام کیسا ہوگا، نیچے اترے اور خالی لاٹھی اٹھائی۔ جب چڑھنے لگے ساتھیوں نے کہا ہمیں کہہ دیتے، ہم سے کہہ دیتے۔ عرض کی نہیں، اللہ کے نبی سے وعدہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے درخواست نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں کہا کہیں یہ کہنا میرے اور جنت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ حالانکہ بات صحیح تھی، کہہ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کے فرمان پر ایسا ایمان، ایسا یقین پیدا کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہے جو کہ مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور مسند احمد میں بھی کئی مقامات پر یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے ہوئے ہیں اور دوسرے صحابی کو ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہمسایہ ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، اس کے اسلام لانے کی خوشی میں میں اس کو اپنے باغ میں لے گیا۔ میرا باغ ہے کھجوروں کا۔ میں نے کہا بھائی، اس میرے باغ میں سے جو کھجور کا تنا تجھے پسند ہے تو غور کر، تنا دیکھ، پھل دیکھ، پھر ہر درخت کا پھل
ایک ذائقے میں نہیں ہوتا، کسی کا ذائقہ کیسا، کوئی کھجور چھوٹی کوئی بڑی، جو تنا تجھے پسند آئے میں تا حیات تمہیں دیتا ہوں، گفٹ ہے۔ تو نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے راؤنڈ لگایا، ایک تنا اس کو پسند آ گیا، اس کا پھل پسند آ گیا، اس نے کہا یہ، اس نے کہا ٹھیک ہے تیرا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ شخص گھر گیا اور خوشی میں اپنے بچوں کو لے کر باغ میں دوبارہ پہنچا۔ بچے بچے ہوتے ہیں، بچوں نے پتھر اٹھائے، کوئی کسی پودے پر، کوئی کسی درخت پر، پھل توڑ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی بیوپاری، کوئی بھی تاجر میرا باغ خریدنے کے لیے تیار نہیں، کہ یہاں تو نقصان ہوتا ہے، یہاں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، تو میں نے اس ساتھی سے کہا یہ درخت تو تیرا ہے، لیکن میرے باغ کا مسئلہ ہے، جو تو اس کے پیسے مانگتا ہے مانگ، میں دیتا ہوں، یہ اب مجھے تو بیچ دے۔ اس نے کہا جب میرا ہے، میری مرضی، میں بیچوں نہ بیچوں، اب اس کو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا او بھائی اس طرح کر، یہ تنا تو اس کو دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس سے اچھا تنا جنت میں اللہ سے دلوا کے دوں گا۔ اوہ، ابھی اس شخص نے کچھ جواب تو دینا تھا، مگر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ صحابی جو لے کر آیا تھا ایک دم وہ بول پڑا، اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا، ایک دم وہ بول پڑا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا اللہ کے رسول، اگر یہ آپ کے کہنے پر یہ پودا مجھے دے دے، یہ تنا مجھے دے دے، آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ جنت میں اس سے اچھا دلوائیں گے، وعدہ کر رہے ہیں ہاں، اگر آپ کے کہنے پر میں پورا باغ اس کو دے دوں میرے لیے کیا حکم ہے؟ بات جنت کی تھی، بات جنت کی تھی۔ یہ صحابہ کرام جنت کے مشتاق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو دادا تیرے لیے بھی وہی خوشخبری ہے۔ ابو دادا نے کہا اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیں، آج کے بعد یہ پورا باغ اس کا ہے۔ یہ جملہ کہا اور ایک دم نبی علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑا، ابو دادا سیدھا باغ کی طرف گیا۔ باغ میں اس کی بیوی گئی ہوئی تھی۔ اب آپ غور کریں، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، ابو دادا اب باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز لگائی یا ام دادا اخرجی من الحدیقہ، او ام دادا باغ سے باہر آ جا، باہر آ جا۔ اس طرح کی آوازیں سن کر عورت گھبرائی، خیر ہو، باہر آ گئی۔ ابو دادا کیا ہو گیا؟ اندر نہیں ہے، اور اس طرح اونچی اونچی آوازیں لگا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ ام دادا یہ باغ آج ہم نے بیچ دیے۔ اوہ، کیوں بیچا؟ کیا ضرورت تھی؟ کس کو دیا ہے؟ کس نے میں دیا ہے؟ نہ دیتے۔ ام دادا جنت کے بدلے دے دیا ہے، اس کے بدلے جنت ملے گی، جنت میں باغ ملے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ابو دادا نے کہا سوچ میں مت پڑ، اس کے گواہ پتہ ہے کون ہے؟ نہیں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ام دادا نے کہا پھر تو بڑی سستی جنت مل گئی، بڑی آسانی کے ساتھ جنت مل گئی۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں دل سے آواز نکالتا ہوں اللہ ہر مسلمان کو بیوی دے تو ام دادا جیسی، خامن دے ابو دادا جیسا۔
خامد بھی دیندار، بیوی بھی دیندار، گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ مرد کو بھی اللہ کے رسول پہ یقین ہے، عورت کو بھی یقین ہے، دونوں خوشی خوشی گھر آ رہے ہیں، مزہ آ گیا، بڑی سستی جنت مل گئی، اتنا خوش ہیں، نیند نہیں آ رہی، رات کو نیند نہیں آ رہی، حد زیادہ خوشی ہو نیند ہو جاتی ہے۔ صبح ہو گئی، بلال نے اذان دی، ابو دادا مسجد میں گئے، نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے فرمایا این ابو دادا، ابو دادا کہاں ہے؟ جی ہاں بیٹھا ہوں، فرمایا گیا ہوں۔ ابو دادا آگے آگے، نبی علیہ السلام نے بٹھایا اور فرمایا کہ ابو دادا رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ خواب کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ میرے پاس جبریل آیا ہے اور جبریل نے کہا اللہ کے رسول آئیے چلتے ہیں، آج اللہ کی جنت دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں، جبریل کے ساتھ اور جنت کی ہم سیر کرتے ہیں، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کی نہریں، خوب سیر کی، اتنا سیر کی حتیٰ کہ میں محمد تھک گیا۔ میں نے جبریل سے کہا اور بھی جنت ہے؟ ہاں ہے، میں تو تھک گیا ہوں، کل چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جب میں آنے لگا جبریل نے کہا اللہ کے رسول آج جتنا جنت آپ نے دیکھی ہے یہ ساری اللہ نے ابو دادا اور ام دادا کو دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا یقین ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک مومن کی نگاہ آخرت کے ترازو پہ ہوتی ہے اور ایک منافق کی نظر دنیا کے ترازو پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے مومن کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے احساس نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نگاہ آخرت کے ترازو کی طرف ہوتی ہے۔ منافق کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے شور مچاتا ہے، کیوں؟ اس کی نگاہ دنیا کے ترازو کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، ہماری نگاہ آخرت کے ترازو کی طرف ہے یا دنیا کے ترازو کی طرف ہے؟ اللہ ہمیں ایماندار لوگ کی فیصلے میں شامل فرماتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس مہینے کے مرکزی اعلانات میں سے آج کا اعلان معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی کے حوالے سے ہے۔ کوئٹہ ٹاؤن میں جو ادارہ ہے، مختصر سی بات ہے، اس ادارے میں اللہ کی توفیق سے 5 شعبہ جات کام کر رہے ہیں اور میں یہ بات بڑی بصیرت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کراچی کے اندر جتنے مدارس ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے، لیکن میرے علم کے مطابق پورے کراچی میں کوئی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں جس ادارے میں ہمہ وقت ایٹ اے ٹائم یہ 5 شعبے کام کر رہے ہیں۔ ایک شعبۃ القرآن حفظ و نثر،
نمبر 2 دست نظامی، نمبر 3 اسکول کا شعبہ، نمبر 4 کمپیوٹر کا شعبہ۔ یہ کمپیوٹر کا شعبہ بھی بعض مدارس میں ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو باصلاحیت بالخصوص جن کی انگلش لینگویج اچھی ہے ان بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح 5واں شعبہ جو شروع کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور ہمارے اسی علاقے کے ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی محمد عارف صاحب مسجد والے اس شعبے کو چلا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ ہے گارمنٹس کا شعبہ۔ ان کا مقصد یہ ہے تاکہ طلباء کے اندر جو احساس محرومی ہے کہ ہم حافظ بننے کے بعد کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس نہ کوئی ہنر ہے، روزگار نہیں، ہم کہاں جائیں گے، یہ دینی مدارس کے طلباء میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے تاکہ بچے جہاں حافظ ہوں، عالم ہوں، ان کے پاس کمپیوٹر کا علم ہو، ان کے پاس گارمنٹس کا علم ہو، تاکہ اپنا روزگار کا معاملہ چلا سکیں۔ ان تمام شعبہ جات میں اسی طرح کچن کا معاملہ، ہمارا جو اسٹاف ہے 20 افراد کا اسٹاف ہے، 20 افراد کی تنخواہیں، بجلی کے، سوئی گیس کے بل، طلباء کے وظائف، علاج معالجہ اور تعلیمات کے جتنے بھی اخراجات ہیں، کھانے کے معاملات، یہ ٹوٹل بل جو ہے وہ مہینے کا 5 لاکھ روپے ہے۔ 5 لاکھ کا بل ہے ہر مہینے کا۔ ہر مہینے کے حساب سے مجھے خزانچی صاحب نے بتایا، صابر بھائی کو جزائے خیر دے، کہ ہر مہینے کے اعتبار سے 2.5 لاکھ ہمیں وصول ہوتے ہیں، اور باقی جو 2.5 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ مانا 30 لاکھ سالانہ، یہ 30 لاکھ اسی رمضان میں ہی ہم جمع کرتے ہیں۔ اور حالات کیسے بھی ہوں، جب آپ دوست ہمیں اس مہینے میں تعاون کر دیتے ہیں، پورا سال یہ لوگ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ مہنگائی کتنا ہے، مہنگائی عروج پر ہے، ڈبل مہنگائی ہو گئی، اس لیے مہربانی کر کے بھرپور طریقے سے جس طرح آپ تعاون کرتے ہیں، آپ تمام بھائی بھی، تمام بہنیں بھی، بھائی مشتاق صاحب مسجد والے کی فیملی سے میں درخواست کرتا ہوں وہ تمام بہنوں سے بھی تعاون کو جمع کریں، اور یہاں بھی آپ تمام دوست تعاون کر کے جائیں تاکہ یہ ادارے چلتے رہیں اور آپ کے لیے یہ ادارے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہ ادارے ہیں انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے، ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ادارے چلتے رہیں گے، اللہ کرے یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔